میں ایک ہاتھ آؤں گا تو ایک ہاتھ آئے گا، میں دو ہاتھ آؤں گا۔ من اتانی یمشی اتیتہ ہرولا، تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا۔ تو میرے بھائیوں اللہ کو پا لینا مقصد زندگی ہے، اللہ کو پا لینا مقصد زندگی ہے۔ اللہ مل کر کبھی کوئی ناکام نہ ہوا اور اللہ کو کھو کر کبھی کوئی کامیاب نہ ہوا، اللہ کو پانے کے بعد کبھی کوئی بے چین نہ ہوا اور اللہ کو کھو دینے کے بعد کبھی کسی نے چین نہ پایا۔ اللہ کو پانے والے سولیوں پہ لٹکے مسکراتے ہوئے لٹکے، آگ میں جل گئے مسکراتے ہوئے جل گئے، گوشت کنگھیوں کی لوہے کی کنگھیوں سے، ان کی بوٹیوں سے، ان کی ہڈیوں سے اتار دیا گیا اور وہ مسکراتے ہوئے سہتے چلے گئے، اور انہیں آروں سے چیرا گیا، انہوں نے اف نہ کی، ان کو ذبح کیا گیا، انہوں نے آہ نہ کی۔ وہ ہر حال میں وہ اطمینان، چین، سکون، کامیابیوں کے منزلیں طے کرتے چلے گئے۔ میرے بھائیوں اس وقت کی سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ میں آپ اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزار رہے، اللہ کی طلب میں نہیں چل رہے، اللہ کی طرف جانے والی راہوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ فیصل آباد سے میں چلا، مری میرا آنا تھا تو مری کی سڑک کو اختیار کرتے مغرب کی نماز میں پہنچ گیا۔ ہم سب اللہ کی طرف کے مسافر ہیں، ہم آخرت کے مسافر ہیں، آخرت کے راہی ہیں۔ یہ دنیا اللہ نے مسافر خانہ بنایا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ اللہ کہتا ہے متاع الغرور دار الغرور، یہ مچھر کا پر بھی نہیں ہے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے لا تساوی جناح بعود، یہ مکڑی کے جالے کی طرح بے حیثیت ہے۔ بیت العنکبوت، یہ ریت کے پانی کی طرح ہے۔ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، جس سے سڑک پر پانی نظر آتا ہے، وہ پانی آگے گیا وہ دور ہو گیا، وہ پانی آگے گیا وہ دور ہو گیا۔ پیاسا چلتا رہا، پانی نہ ملا، پیاسا تڑپ کے مر گیا۔ یہ دنیا گزرگاہ تھی، میں نے منزل بنا لیا۔ یہ مسافر خانہ تھا، میں نے گھر بنا لیا۔ یہ امتحان کی جگہ تھی، میں نے لذتوں کی جگہ بنا لیا۔ تو ہماری سوچ بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ، یہ کئی لوگ کہتے ہیں مسلمانوں پہ اتنی تنگی کیوں ہے، کافروں کو اتنی چھوٹ کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کرے، اس سوال کا جواب دلا کے قیامت تک آنے والی نسلوں کو بالکل تسلی کرا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ انک تقتر علی المؤمن، میرے مولا تو مومن پہ بڑی تنگی لاتا ہے، بڑی پریشانیاں لاتا ہے، یہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ ففتح له بابا من الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ کھولا۔ کہا موسیٰ دیکھ تو صحیح ہے میں نے موسیٰ مسلمان مومن کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ جب دیکھا جنت کو، تجری من تحتها الانہار اور مساکن طیبہ اور جنتان ذواتا افنان اور جنتان مدہامتان اور عینان تجریان اور عینان نضاختان اور من کل فاکہۃ زوجان اور فاکہۃ ونخل ورمان اور متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان اور متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان اور فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان اور ادھر فیہن خیرات حسان، اوپر کأنہن الیاقوت والمرجان اور نیچے مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ یہ سورہ الرحمن کو دیکھو، اللہ نے کیسے جنت کو خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب جنت کو دیکھا کہ وعزتک وجلالک وعلو مکانک، میرے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیری بلندی کی قسم، اگر مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، پاؤں کٹے ہوئے ہوں اور ناک کے بل زمین پہ رگڑا کھا رہا ہو، کوئی اس کو کھلانے والا نہ ہو، پلانے والا نہ ہو، پیشاب صاف کرنے والا نہ ہو، اور وہ اس طرح تڑپ کے اور اسی طرح وہ بے قراریوں میں اور مشکلات میں، کوئی زندگی ہے، ہاتھ بھی کٹے ہوں، پاؤں بھی کٹے ہوں، کوئی زندگی ہے، ایک پل بھی مشکل۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ لو کان اقطع الیدین والرجلین، ہاتھ بھی کٹے ہوں، پاؤں بھی کٹے ہوں، اور ناک کے بل مکبن علی وجہہ، اور وہ مٹی میں اس کا منہ ملا ہوا ہو اور کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو، اور انہی مشقتوں میں قیامت تک زندگی گزارے، 50 سال نہیں، 60 سال نہیں، 100 سال نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے آج سے موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 3500 سال ہو چکے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قیامت تک ایسے زندگی گزارے اور مر کے یہاں چلا جائے جو میں نے دیکھا ہے، تو میرے مولا لم یر شرا قط، مجھے تیری عزت کی قسم اس نے کوئی غم نہیں دیکھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ انک توسع علی الکافر،
یا اللہ تو کافر کو بڑی چھوٹ دیتا ہے، بڑی ڈھیل دیتا ہے۔ ففتح له بابا من النار، اللہ نے آگ کا دروازہ کھولا، آگ کا دروازہ کھولا، اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا انہا لظا نزاعۃ للشوا، بھڑکتی ہوئی آگ، کھال کو کھینچنے والی آگ، حمالۃ، اور وہ کیا ہے جو انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، تہ بتیل بنی ہوئی آگ، ستونوں میں پھنسی ہوئی آگ، سلاسل و اغلالا و سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ، زنجیریں اور بیڑیاں، ہتھکڑیاں اور گلے کے توق، اور ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالات صفر، ایک ایک انگارہ نہیں، ایک ایک اس کی اڑنے والی چنگاری اتنی بڑی جیسے بڑے بڑے محل ہوں۔ میرے نبی سے جبریل نے کہا یا رسول اللہ، دوزخ میں سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے، اس میں سے جو آگ کا شرارہ نکلے گا ساری دنیا کو جلا کے بھسم کر دے گا، صرف سوئی کے ناکے کے برابر۔ ایک لوٹا پانی، ایک لوٹا پانی 7 سمندر میں ڈال دیا جائے، دوزخ کے پانی کا ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈال دیا جائے، 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے، کھولنے لگ جائیں گے، کھولنے لگ جائیں گے۔ اس میں جو لوہا پگھل رہا ہے، جو سیسا پگھل رہا ہے، وہ ایسے ڈالا جائے گا، بڑے 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 وہ پیالوں میں ڈالا جائے گا، حوضوں میں ڈالا جائے گا، بڑے بڑے وہ جگوں میں ڈالا جائے گا، پھر لٹایا جائے گا جہنمی کو۔ گانا سننے والا، گانا گانے والا، گانا سننے والا، وہ سارا کھولتا ہوا سیسا لوہا اس کے کان میں ڈالا جائے گا، اس کے کانوں میں ادھر سے بھی ڈالا جائے، ادھر سے بھی ڈالا جائے گا۔ کان میں تیلی مارو نا تو درد ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا تیلا کان میں مارو تو درد ہوتا ہے۔ جس کے کانوں میں جہنم کی آگ کا پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے گا، وہ کہاں جائے گا، وہ کیا کرے گا، وہ کہاں جائے گا، وہ کیا کرے گا؟ گانا نہ سننا تھوڑی سی مشقت کا کام ہے، اپنے کانوں کو روک لینا اس لذت سے تھوڑی سی مشقت کا کام ہے، اور سنتے سنتے مر جانا اتنے بڑے عذاب کا کام ہے، اتنی بڑی ہلاکت کا کام ہے۔ پھر یہ تو جہنم کی آگ ہے، جنت میں جانے پر بھی اللہ کہے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آج ان کو ہم جنت کا گانا سنائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وعزتک وجلالک وعلو مکانک، میرے مولا مجھے تیری عزت جلال بلندی کی قسم، لو ملک الدنیا کلہا وعاش الدہر کلہ وکان مسیرہ ھذا لم یر خیرا قط، میرے اللہ مجھے تیری عزت جلال بلندی کی قسم، کافر کو حکومت ملے ساری دنیا کی، زندگی ملے قیامت 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 تک کے دن کی، اور اس پوری زندگی میں نہ اس تکلیف دیکھے، نہ درد دیکھے، نہ دکھ دیکھے، لیکن مرنے کے بعد اس آگ میں چلا جائے تو میرے رب اس نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ ابو بکر فرمایا کرتے تھے لا خیر فی خیر بعدہ النار ولا شر فی شر بعدہ الجنہ، وہ عیش کوئی عیش نہیں جس کے بعد جہنم میں جانا پڑے، اور دکھ کوئی دکھ نہیں ہے جس کے بعد جنت مل جائے۔ تو میرے بھائیو اللہ کو منزل بنانے والوں نے کبھی کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھا، اور اللہ سے بھٹک جانے والوں نے کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھا۔ اللہ تک کی طرف چلنا انسانی فطرت، انسان کی پکار ہے، انسان کے اندر کی طلب ہے۔ جیسے روٹی کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، پانی کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، میں اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جو اللہ کے بغیر زندگی گزاریں گے اللہ کی قسم وہ ان کا اندر ایسے گیلی لکڑی ہوتی ہے نا، گیلی لکڑی وہ جلتی بھی ہے اور بیٹھنے والوں کو بھی برباد، اس کا دھواں سارے کمرے میں پھیل جاتا ہے، یہ سلگتی لکڑی کی طرح، اور وہ بھی جب کہ گیلی ہو یہ سلگتے رہیں گے، یہ جلتے رہیں گے، اور ان کے زخم بڑھتے رہیں گے، اور کوئی مرہم نہیں اس کا سوائے اللہ کی محبت اور تعلق کے۔ 1.25 لاکھ نبیوں نے یہ پیغام سنایا، اللہ کو اپنا بنا لو، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ تمہیں بلا رہا ہے، اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، اللہ تمہیں جنت کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ واللہ یدعو الی دار السلام، واللہ یدعو الی دار السلام۔ مری والو جنت کی دوڑ لگاؤ، مری کو جنت نہ سمجھو، اسلام آباد، کراچی، پنڈی، پشاور، ملتان کو جنت نہ سمجھو، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا۔ اللہ جس نے تمہیں نطفے سے انسان بنایا، وہ اللہ جس نے مٹی سے غذا کو نکالا، وہی اللہ جس نے غذا کو پانی بنایا، وہی اللہ جس نے گندے پانی کو مرد
عورت کے پانی کو ملایا، پھر اسی اللہ نے ماں کے پیٹ میں تمہیں قرار بخشا، پھر اسی اللہ نے 3 اندھیروں میں تمہارا روپ ڈھالا، تمہارے نین نقش بنائے، پھر اسی اللہ نے آنکھوں میں نور ڈالا، کانوں میں سننا رکھا، زبان میں بولنا رکھا، اسی اللہ نے دل کو دھڑکایا، پھیپھڑوں کی فیکٹریوں کو چلایا، رگوں میں خون کو دوڑایا، انگلیوں کو الگ الگ بنایا، ناخنوں سے محفوظ فرمایا، اسی اللہ نے پیشاب کی جگہ پاخانے کی جگہ کو ایسے طریقے سے بنایا کہ ہر چیز آسانی کے ساتھ غلاظت کی نکلتی چلی جائے، چلنے کو پاؤں دیے، پاؤں کو انگلیاں دی، بیلنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کا نظام بنایا، پھر اللہ پاک نے اس کے اوپر کھال کو لگا کر اندر کی ساری غلاظت کو کھال کے ذریعے سے اللہ پاک نے بند کر دیا، اور اوپر نئے نقش بنا کر نوک پلک کو سنوار کر ثم السبیل یسرہ، پھر تمہیں دنیا میں لے کر آیا، پھر تمہیں طاقت بخشنے کے لیے غذاؤں کا نظام چلایا، پھر اسی اللہ نے ماں کو تیرے لیے بے قرار کیا، باپ کو تیری چھوں بنایا، سارا دن مری کے پہاڑوں میں دھکے کھاتا پھرا تیرے لیے تازہ روٹی لانے کے لیے، اور اس نے کبھی لکڑیاں اٹھائیں، کبھی ریڑھی چلائی، کبھی دکان کھولی، کبھی ٹرک چلایا، کبھی ٹیکسی چلائی، کبھی میلیں چلائی، کبھی فیکٹریاں چلائیں، کبھی دکانیں کھولی، کبھی کپڑا بیچا، کبھی شربت بیچا، کبھی پتھر توڑے، کبھی سارا دن کی دھوپ کو برداشت کر کے تیری تر روٹی کے لیے اپنے آپ کو وہ کھلاتا رہا، کھپاتا رہا، پھر ہوائیں تیرے لیے چلی، زمین کا فرش تیرے لیے بچھا، آسمان کی چھت تیرے لیے بنائی گئی، سورج کو تیرے لیے چمکایا گیا، چاند کو تیرے لیے ٹھنڈایا گیا، تاروں کو تیرے لیے جھل ملایا گیا، پھر تھنوں میں دودھ اتارا گیا، پھر پھلوں میں رس ڈالا گیا، کسی کو میٹھا، کسی کو کھٹا، کسی کو ترش، کسی کو نمکین، کسی کو ذائقے دار، کسی میں رس بھرا، کسی کو خشک بنایا، پھر تیرے لیے آگ کو نکالا، تیرے لیے پانی کو بہایا، آگ کو جلایا تیرا کھانا پکے، پانی کو بہایا تیرا نظام زندگی چلے تو صاف ستھرا ہو کے چلے، پھر وہ میرا اللہ رات کو لے کے آیا تم سو جاؤ، پھر میرا اللہ دن کو لے کے آیا تم کام کرو، پھر میرے اللہ نے ایک وقت میں رات کو مسلط فرمایا تھا کہ اکٹھے سارے سو جائیں، آدھے سوئیں آدھے بیدار، مصیبت پیدا ہو جائے، ایک وقت میں دن کو لے کر آیا تاکہ سارے اکٹھے کام کریں، یہ سارا نظام بنانے کے بعد چلانے کے بعد پھر میرا اللہ کہتا قتل الانسان ما اکفرا، میرے بندے میں نے تو تیرے لیے سب کچھ کیا پر تیرا ستیاناس ہو تو میرا ہی ناشکرا نکلا، تجھے اور کوئی ملا ہی نہیں تھا ناشکری کے لیے، تجھے اور کوئی ملا ہی نہیں تھا بے وفائی کے لیے۔ تو میرے بھائیو اب دنیا امتحان کی جگہ ہے، اللہ کی طرف چلنا عین فطرت ہے، جیسے پانی نشیب میں چلے گا، یہ عین فطرت ہے پانی کی، ایسے ہی انسان کی فطرت ہے اللہ کی طرف چلنا۔ بیچ میں 2 رکاوٹیں ہیں، ایک اس کی ضروریات، ایک اس کی خواہشات، ایک یہ لذتوں کا پجاری ہے، یہ ضرورتوں کا غلام ہے، لذتوں کا پجاری ہے، یہ ضرورتوں پر فروخت ہو جاتا ہے، یہ لذتوں پر فروخت ہو جاتا ہے، جلد باز ہونے کی وجہ سے ضرورتوں میں اٹکتا ہے، دنیا کی لذتوں اور شہوتوں میں اٹکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان آیا کہ ضرورتیں اللہ کی طرف رجوع کرو، پوری کرے گا، لذتیں اللہ نے روکا نہیں ہے، پابندی لگائی، یہاں سے آگے نہ کرو، اللہ خود کہہ رہا ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المسومہ والانعام والحرث، کہ مجھے پتا ہے تم عورتوں کے بڑے خواہش رکھتے ہو، تم اپنے بچوں کی بڑی پوجا کرتے ہو، عورتوں کے پیچھے پھرتے ہو، اور سونے چاندی کے پجاری ہو، اور خوبصورت سواریوں کے تم دیوانے ہو، اور تم کھیتیوں کے، کھیتی باڑی کے بڑے چاہنے والے ہو، اور تم جانوروں کو بڑا پسند کرنے والے ہو، یہ ساری باتیں مجھے پتہ ہیں کہ میں تمہیں عورتوں سے نہیں روکتا، نکاح کرو زنا نہ کرو، اولاد کی خدمت پرورش سے نہیں روکتا، حلال کھلاؤ حرام نہ کھلاؤ، کمانے سے نہیں روکتا، حلال سونا بشک ڈھیر کٹھے کر لو، حرام سے بچو، حلال کماؤ، حرام سے بچو، سواریوں سے نہیں روکتا، میں رزق دوں تو اچھی سواری خریدو، نہیں روکتا، تمہارا نبی بہترین سواریوں پہ سوار ہوا، آپ کے ایک گھوڑے کا نام تھا ورد، جو گلاب کے پھول کی طرح حسین تھا، اس کا نام ورد رکھا گیا، آپ کے ایک گھوڑے کا نام یعصوب تھا، شہد کی مکھی کی ملکہ کا نام یعصوب، جیسے وہ مکھیوں میں ممتاز نظر آتی ہے، وہ گھوڑا گھوڑوں میں ممتاز نظر آتا تھا، سب سے جدا منفرد نظر آتا تھا۔ تمہارے نبی نے اعلیٰ سواریوں پر سوار ہو کر مالداروں کو اچھی سواری رکھنے سے نہیں روکا، نہ اللہ نے نہ رسول نے، ہاں یہ کہا حرام پیسے سے سواری نہ خریدنا، حرام سے نہ خریدنا، جو کہ تمہارا نبی پھر اونٹ پہ بھی سوار ہوا ہے، کم درجے کی لے لینا،
اگر اس پر بھی گزارا نہ ہو تو تمہارا نبی اس سے بھی کمتر سواری پہ سوار ہوا ہے، وہ خچر پہ سوار ہوا ہے، اس سے چھوٹی پہ گزارا کر لینا، اس پہ بھی گزارا نہ ہو حلال کے اندر تو تمہارا نبی گدھے پہ سوار ہوا ہے، تم اس سے بھی چھوٹی سواری پہ سوار ہو جانا۔ اگر اس کے بھی پیسے نہیں ہیں تو حرام کے چکر میں نہ پڑنا، تمہارے نبی نے پیدل بھی سفر کیا ہے، تبوک کا سفر پیدل ہو رہا ہے، سواری کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، پیدل سفر ہو رہا ہے، تو اللہ نے سواریوں سے نہیں روکا کہ حرام راستوں سے مت لاؤ، کھیتی باڑی سے نہیں روکا کہ کسی کی زمین پہ قبضے نہ کرو، کسی کی زمین پہ قبضے نہ کرو، جیسے آج کل بڑے شہروں میں یہ لینڈ مافیا آ گیا، پلاٹوں پہ قبضے ہو رہے، او ہو ہر آدمی کی زمین کل 4 ہاتھ قبر ہے، کیسے دیوانے ہو گئے، کیسے دیوانے ہو گئے۔ ایک ہمارا میرے گاؤں میں نا، اس کے قریب ایک ہمارا تبلیغی دوست ہے، میں اپنے گھر میں تھا گاؤں میں، مجھ سے آ کر کہنے لگا آج فلاں زمیندار سے مل کر آیا ہوں، میں نے اس کو دعوت دی کہ مار صاحب تیری میری زمین برابر ہے، تیری میری زمین برابر ہے، مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ بڑا زمیندار یہ بالکل درویش، تو وہ زمیندار کہنے لگا کیسے برابر ہے، انہوں نے کہا تیری قبر بھی 4 ہاتھ، میری قبر بھی 4 ہاتھ، باقی تو بھی چھوڑ جائے گا میں بھی چھوڑ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم زمینیں نہ بناؤ، کھیتی باڑی نہ کرو، کہتا قبضے گروپ نہ بنو، قبضے گروپ نہ بنو، دھوکے بازی سے بچو۔ ایک بالشت کسی کی زمین دبا لی، ایک بالشت یعنی 1 فٹ سے بھی کم، 12 انچ سے بھی کم اگر کسی کی زمین دبا لی، مری میں بھی تو زمینیں تھوڑی تھوڑی ہیں، تو یہاں تو گزوں کے حساب سے لاکھوں روپے پر زمین جا رہی ہے، اب ہیرا پھیری کر کے دبا لی، یہاں تو دبا لی، یہاں کی عدالتوں کا کیا ہے، وکیل بھی موجود، جج بھی موجود، اور ایک نسل مقدمہ کرتی ہے، اگلی نسل اس کا فیصلہ پاتی ہے، ٹھیک ہے ہو گیا، تم نے قبضہ کر لیا یا تم نے ہیرا پھیری کر کے وکیل کو بھی چکر دے دیا اور جج کو بھی چکر دے دیا، آ گیا قیامت کا دن، میرا اللہ آیا بھائی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ ہاں کتنی زمین دبائی تھی، 1 بالشت کی جب سزا یہ ہے تو اگلی کی کیا ہوگی، 1 بالشت زمین دبانے والے کو فرشتے پکڑیں گے اور یہ 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے، بمیں ہمالیہ پہاڑ اس کے وہ اندر میں پھنسا ہوا ہے، اس کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا، تم سوچو یہ 5 فٹ کا آدمی 7 زمینیں کیسے اٹھائے گا، 7 بر اعظم کیسے اٹھائے گا، یہ 7 بر اعظم کٹھے کیے جائیں گے، اس کا وزن پورا ہوگا، اس کا قد اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ یہ زمین کا توق اپنے گلے میں اٹھا کے تڑپ بھی سکے، ہائے ہائے بھی کر سکے، فریاد بھی کر سکے، اور پھر اسے کہا جائے گا اس کی زمین واپس کر، مری والی زمین واپس کر، وہ کہے گا وہ تو وہیں رہ گئی، کیسے واپس کروں کا، پھر ظالم سزا بھگت، اب بھگتتا رہے جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر ایک اور یہ تو دوسری سزا کیا ہے، اللہ تعالیٰ بلائے گا وہ حق ور، یا اللہ اس نے میری زمین دبائی تھی، میری دکان دبا لی تھی، میرا گھر اس نے دبا لیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو پکاریں گے آؤ آئے اس کا گھر واپس کرو، زمین واپس کرو، اس کی دکان واپس کرو، کہے گا یا اللہ وہ تو مری میں تھی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے منگوا لی ہے واپس کر دو، منگوا لی ہے، آ گئی، کہاں ہے کہ دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں پڑی، یا اٹھا کے لیا، سب سے اوپر جہنم ہے جو ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، نماز نہیں پڑھتے ایسی مر گئے، روزے نہیں رکھتے ایسی موت آ گئی، ماں باپ کے نافرمان ہیں ایسی موت آ گئی، شراب زنا جوا موسیقی گانا بجانا اس میں مبتلا تھے ایسی موت آ گئی، سود کھاتے مر گئے ایسی موت آ گئی۔ تو ان لوگوں کی زمینیں مال دبانے والا مسلمان ہو کر ہاویہ میں جائے گا، ہاویہ میں ابو جہل نہیں جا سکتا، ہاویہ میں صرف منافق جائیں گے، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، اور اس سے پہلے امتوں کے منافق اور بعد میں آنے والے منافق، لیکن پکا سچا مسلمان پر ہیرا پھیری سے بٹور لیا، گھر دبا لیا، زمین دبا لی، دکان دبا لی، گاڑی دبا لی، کوئی چیز جاؤ لے کے آؤ، کہاں ہے ہاویہ، فرشتے کے ساتھ جہنم میں جلا، حطمہ میں جلا، لظا میں جلا، چیختا چلاتا سعیر میں اترا، سقر میں اترا، جہیم میں اترا، ہاویہ میں اترا، دکان کو اب اٹھا رہا ہے، اب زمین کو اٹھا رہا ہے، اور اب اس کے پیسے کو اٹھا رہا ہے، گاڑی کو اٹھا رہا ہے، گھر کو اٹھا رہا ہے، جو چیز بھی تھی اس کو اٹھا کر کندھے پہ ڈالا، اب اوپر چڑھنا شروع کیا، جہیم میں داخل ہوا جلتا ہوا، پھر سقر میں گیا، پھر سعیر میں گیا، پھر لظا میں گیا، پھر حطمہ میں گیا، پھر جہنم میں گیا، اوپر کنارے پر پہنچ گیا، کہے گا چلو شکر ہے واپسی ہو گئی، مل گئی، ایک قدم باہر ہوگا ایک اندر ہوگا، اللہ کا امر آئے گا، پھر کلا بازیاں کھاتا ہوا واپس ہاویہ میں جا کے گرے گا،
یہ نیچے وہ چیز اوپر، اور جس کی دوائی تھی دیکھ بھی دبایا تھا۔ آج کل تو بڑے ہیرا پھیری کے کام ہو رہے ہیں، یہ کیا یہ پٹواریوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر اسی حال میں یہ مر گئے۔ ایسے لوگوں کی فردیں برباد کرتے مر گئے تو ان کا حال انتہائی خوفناک ہوگا۔ تو ہر آدمی جو اس میں استعمال ہوگا، کوئی افسر استعمال ہوا، کوئی تاجر استعمال ہوا، جو بھی استعمال ہوا خیر نہیں اس کی، نہ نماز چھڑا سکے گی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی عمل نہ چھڑا سکے گا۔ اب پھر گیا، پھر اٹھایا، پھر یہاں پہنچا، پھر اللہ نے نیچے دھکا دیا، پھر کلا باز یہاں کھاتا ہوا حاویہ میں آیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ روک نہیں رہا، وہ کہتا ہے زنا نہ کرو، بے شک 4 شادیاں کرو۔ وہ کہتا ہے اولاد کی پرورش کرو، پر انہیں ہر چوری کا مال نہ کھلاؤ، جھوٹ کا مال نہ کھلاؤ۔ وہ کہتا ہے سواریاں رکھو پر حرام کی نہ رکھو، پیسہ کماؤ تو جھوٹ رشوت دھوکے کا نہ کماؤ، جانور رکھو اور دودھ کے جانور رکھو، بھیڑ بکریاں اونٹ رکھو، لیکن ان میں کوئی حرام کا نہ ہو، کھیتی باڑی کرو پر کسی کی زمین دبا کے نہ ہو۔ ایک طرف لذتیں خواہشات رکاوٹ ہیں، ایک طرف انسان کو ضرورتیں رکاوٹ ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے لیے اللہ نے 2 نسخے استعمال کیے ہیں کہ تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، وہ تمہارا رب ہے، اور رب ہو نام ہی پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تمہاری لذتیں خواہشیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اور بنایا ہوا ہے، اس کا نام جنت ہے۔ تم یہاں کی وقتی لذتوں کو قربان کرو، تمہیں جنت میں ساری لذتیں پوری کر کے دے گا۔ تم اپنی ضرورتوں کے غلام نہ بنو، تمہارا پالنے والا رب اللہ ہے۔ 2 بڑی رکاوٹیں، ایک ضرورتیں، دوسری لذتیں، دونوں کا نسخہ سورۃ فاتحہ میں موجود ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی، الحمدللہ، سب تعریفیں۔ سب سے اعلیٰ میرے نبی، سب سے افضل میرے نبی، سب سے برتر میرے نبی، سب سے بڑا نسب میرے نبی کا، سب سے بڑی ذات میرے نبی کی، سب سے اعلیٰ برتر اجمل اکمل احسن ارفع اطہر ازکا انور اعلم۔ کتنے الفاظ لاؤں، اللہ کی قسم ہر لفظ میرے نبی کی شان میں چھوٹا ہے، اور میرے نبی کی شان اس سے بلند ہے، بالا ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، برتر ہے۔ میرے نبی میرے اللہ کے حبیب بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور میرے اللہ آپ کو نام دیتا ہے، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی رحمت للعالمین، کبھی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اس آدم علیہ السلام تک آپ کے نسب اور پیڑھی کو محفوظ رکھتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مضی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیز وبن آدم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ کیا میرے نبی کی نسل ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے۔ عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے۔ میں پاکیزہ نسل سے ہوں، پاکیزہ نسل سے ہوں، پاک نسل سے ہوں۔ اتنی بڑی نسل سے کوئی نہیں آیا۔ ایک بدو کافر گزرا، میرے نبی کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ ایک جانور ہوتا ہے گھروں میں چھپکلی، آپ نے دیکھی، اس کو آپ 20 گنا بڑا کرو تو اس کو اردو میں گوہ کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے گوہ،
اتنا بڑا جانور ہوتا ہے، بدصورت ہوتا ہے، اور دیکھ کے بھی اس کو خوف آتا ہے، کراہیت آتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب اس کو کھاتے تھے، شکار کرتے تھے، کھاتے تھے، پکاتے تھے۔ ایک گوہ کو شکار کر کے اور رسی سے لٹکا کر گزر رہا ہے، سامنے مجلس، بھائی یہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا اور اس سے اترا، کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ آپ نے کہا ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں نبی ہوں۔ تو وہ کچھ نہیں بولا، پیچھے مڑا، وہ گوہ کو رسی سے باندھا تھا اس کو کھولا اور یوں آپ کے سامنے پھینکا۔ وہ تو ڈیڈ باڈی تھی، یوں پھینکا، کہنے لگا لا اومن او یومن هذا الدب، یہ گوہ اگر تجھے کہے کہ تو نبی ہے تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا۔ تو آکڑ تے کھلو ہو گیا، بے مویا تا بندہ نہیں بولیندا تے جانور کتھوں بولنا ہے۔ اور وہ یوں پڑی ہوئی، اور میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، سبحان اللہ۔ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، یتیموں کا والی، غریبوں کا مولا، بندندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي الْقَاعِ أَعْظَمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ نَفْسِ الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ماجر القلم نسيما جانب بطها گزر کن ز احوال محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقاً دراندہ فداء روضہ خیر البشر کن۔ میرے نبی میرے نبی میرے نبی، کل کائنات کے نبی۔ ہاں ہم محفل نعت ہوتی ہے، محفل میلاد ہوتی ہے، ہمارے شاعر شاعری میں اپنے نبی کے اوصاف، ذات، حقیقت کو بیان کرتے ہیں، لیکن اتنے چھوٹے چھوٹے شاعر، ان کا چھوٹا چھوٹا کلام، اس میں وہ طاقت کہاں؟ میرا رب اپنے نبی کی نعت بیان کرتا ہے، میں تھوڑی سی سناتا ہوں۔ اللہ نعت خوانی کرتا ہے، ہماری نعت خوانی تو 12 دن ہوتی ہے، پھر کبھی کبھی ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول تک ہم خوب اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی آیا ہی نہیں، اور 10 دن نبی کے گھر کی قربانی کو خوب یاد کر کے روتے ہیں، پھر یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی قربان ہوا ہی نہیں، جیسے کسی کا سر کٹا ہی نہیں، جیسے کسی کے معصوم بچوں کے ٹکڑے ہوئے ہی نہیں، جیسے کسی نے پیاسی موت۔ تم تو 18 گھنٹے 20 گھنٹے کا روزہ رکھ کے پریشان ہوتے ہو کہ ہو اتنا لمبا روزہ، پیاس لگ رہی، بھوک لگ رہی۔ میرے نبی کی اولاد نے 72 گھنٹے بھوکے پیاسے رہ کر سر کٹائے، جانیں دی اور نیزوں پہ سر چڑھائے۔ میرا رب اپنے نبی کی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سبحان الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ میرے نبی کی نعت خوانی ہے. اور نعت خان کون ہے؟ میرا اللہ. یہ میرے اللہ نے، میں نے جتنی آیات آپ کو پڑھ کے سنائی یہ سب میرے نبی کی شان میں جو اللہ خود بولا ہے. آپ مسکرا رہے اور گو پڑی ہوئی مردہ، تو آپ نے کہا یا رب یا رب اے گو. اب وہ بدو بھی دیکھ رہا ہے بھئی یہ کی ہو گیا، یہ میت نو صدی جانتا ہے. یا رب، تو وہ یوں پڑی ہوئی تھی، اس کی گردن ہوتی نہیں، چھوٹی ہوتی، اندر ہی گھسی، تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی اس مردہ نے ڈیڈ باڈی نے آنکھیں کھولی، پھر اپنے پاؤں کا سہارا لے کر سینہ یوں اٹھایا. مردہ تو انسان نہیں بولتا ہے تو اپنی آواز نکالتا ہے. اب سننا یہ کیا کہنے لگی ہے، لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. اللہ اکبر. کیا کہتی ہے؟ گوہ مردہ کیا کہتی ہے؟ عربی میں لبیک حاضر یا رسول اللہ، وسعدیک میری خوشبختی یا رسول اللہ کہ دو جہان کا سردار مجھے بلا رہا ہے. میں حاضر یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ. میرے بھاگ جاگ اٹھے، میری خوش قسمتی یا رسول اللہ. آگے سنو، اس نے آپ کو ٹائٹل کیا دیا؟ یا رسول اللہ نہیں کہا، اوئے ہوئے کیا کہا؟ یا زین من وافا یوم القیامہ. قیامت کا دن بہت خوفناک اللہ نے بتایا ہے. قیامت کا دن اللہ نے قرآن میں بہت والساعۃ ادھیٰ وامر، اللہ نے قیامت کے دن کو بہت خوفناک کر کے بتایا ہے اور ہیبتناک کر کے بتایا. یوم یجعل الولدان شیبا اذا زلزلت الارض زلزالها اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة. قیامت. اور اس کی سننا میری بہنوں میرے بھائیوں سننا. وہ کہنے لگی لبیک یا رسول اللہ، حاضر، وسعدیک یا رسول اللہ. میں خوش قسمت کہ مجھے کون بلا رہا ہے؟ یا زین من وافا یوم القیامہ. قیامت کا دن بہت خوفناک ہے، پر جس کے وہاں ہونے کی وجہ سے قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے گا. اللہ اکبر. میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں میرے نبی کے 1177 نام لکھے ہوئے ہیں، صفاتی نام. آپ کا ذاتی نام تو دو ہے، محمد احمد دونوں اللہ نے قرآن میں. اے داود لو یعلمون المدبرون عنی. داود علیہ السلام، اگر ان میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے نا میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، ان کے کلیجے پھٹ جائیں. اگر ان نافرمانوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، ان کے کلیجے پھٹ جائیں. داؤد جب نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرمان برداروں سے کتنا کرتا ہوں. ماحول بھی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جس میں سارے ہی پڑھتے ہیں، ان پڑھ بھی، پڑھے لکھے بھی، دیہاتی بھی، شہری بھی. یا جو گھروں میں ماں باپ کے ذریعے سے، دوست احباب کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں میں داخل کیا جا رہا ہے. دو ذہن ہیں. یہ ذہن حاوی ہے جو ماحول سے بن رہا ہے، جو قرآن نے دیا ہے وہ مغلوب ہو چکا ہے.
ہمارا یہ ذہن بنایا گیا ہے کہ جتنی ہمارے پاس دولت ہوگی ہم آسان خوشحال زندگی گزاریں گے، اسباب وسائل جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی ہم اچھے۔ ساری دنیا کے علوم کا خلاصہ بھی یہی ہے، سارے سائنسی علوم کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کو آسان کیسے بنایا جائے، کائناتی قوتوں کو اپنے تابع کر کے اس زندگی کو آسان کیسے گزارا جائے۔ ساری دنیا کی سائنس کی یہ آسان تعریف ہے جو میں نے آپ کو کر کے بتائی۔ اور جتنے معاشرتی علوم ہیں جس کو ہم آرٹس کہتے ہیں، ایک سائنس ہے، ایک آرٹس ہے، تو جتنے معاشرتی یا یوں سمجھیے کہ جو سوشل سائنس ہے، ایک تو ٹیکنیکل سائنس ہے، ایک سوشل سائنس ہے، تو جتنی سوشل سائنس کے علوم ہیں، آرٹس کے جتنے علوم ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانوں کے آپس کے تعلقات کیسے بہتر رہیں اور بحال رہیں اور صحیح رہیں۔ تو اس کے مقابلے میں قرآن یہ ذہن بناتا ہے کہ اس جہان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ جس کے حالات بناتا ہے اسے بگاڑتا کوئی نہیں، اور اللہ جس کے بگاڑتا ہے اس کے بنا کوئی نہیں سکتا۔ تو وہ اس کو ہمیں یہ ذہن دیا گیا ہے کہ جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے، جو کچھ ہے میرا ہے، مائنڈ یور اون بزنس۔ تو کون ہے میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے والا؟ میں جو مرضی کروں، اس آنکھ سے جو مرضی دیکھوں، کسی لڑکی کو دیکھوں، ماں کو دیکھوں، تو کون ہے مجھے کہنے والا؟ ان کانوں سے قرآن سنوں یا گانا سنوں، میری اپنی مرضی۔ زبان سے گالی دوں یا دعا دوں، میری اپنی مرضی۔ ان قدموں کو مسجد کو لے چلوں یا رقص گاہوں کو لے چلوں، میری مرضی۔ اس ہاتھ سے ظلم کروں یا انصاف کروں۔ پیسہ جیب میں ہے، جو مرضی کریں۔ جوانی کی طاقت ہے، جہاں مرضی خرچ کریں۔ کان ٹھیک سنتے ہیں، جو مرضی سنیں، ہمیں روکنے والا کون ہے؟ تو اس کے مقابلے میں اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ قل ان الامر کلہ للہ، سنو ساری بادشاہی اللہ کی ہے۔ الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی ہے، جو حکومت ہے وہ اللہ کی ہے، دن اور رات اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین آسمان میں ہے وہ صرف اللہ کا۔ للہ کا لفظ پہلے ہے، ما فی السماوات یہ بعد میں ہے، تو اس لفظ کو پہلے لا کر یہ مطلب پیدا کیا گیا کہ صرف اور صرف اس جہان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ اب یہ پہلا ذہن ہمیں اللہ بنا رہا ہے۔ ہمارا یہی ذہن نہیں، امریکہ کا سب کچھ ہے، یورپ کا سب کچھ ہے، سائنس والوں کا سب کچھ ہے، جس کی لاٹھی اس کی پھینس، جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت ہے۔ جب میں نے چھوڑا نا 1971 میں ایف ایس سی کے بعد نکل گیا۔ جب آدمی کوئی مشہور ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سی چیزیں ویسے بھی لگ جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے پورے ڈاکٹر بن گئے تھے، کوئی کہتا تھا بیچ میں چھوڑ دیا، کوئی کچھ۔ میں داخل ہونا تھا، وہ جا کے پھر ادھر کی بجائے رائمنڈ کے مدرسے میں داخل ہو گیا۔ وہ 3 دن جو نکلا جماعت میں، وہ 3 دن سے 4 مہینے ہو گئے، پھر 4 مہینے کے بعد میں رائمنڈ میں داخل ہو گیا۔ تو آج کل تو آپ لوگ جوتی، وہ کہتے ہیں جوتی اور چٹخانہ نا، اب تو پھرتے ہیں خار میر، کوئی پوچھتا نہیں، ٹکے ٹکے ڈاکٹر ملتے ہیں۔ تو اس وقت تو ڈاکٹر کا بڑا ایک مستقبل نظر آتا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی جب 4th ایئر میں 3rd ایئر میں تھا، وہ ڈاکٹر ہے، اس نے یہ یہاں سے کیا تھا باولپور سے۔ تو مجھ سے ایک دن کہنے لگا مجھے تیرے مستقبل کا بڑا فکر ہے، تیرا کیا بنے گا ہے؟ تو میں نے کہا میری فکر نہ کر، ہم تو چٹائی پہ بھی سو جاتے ہیں، تم جب کو چاہیے بیڈ روم، ایئر کنڈیشن، تم اپنا فکر کرو، میرا کیا کرتے ہو؟ جب وہ پہنچا نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں ہاؤس جاب، تو ڈاکٹروں کا شروع ہو گیا زوال، نوکریاں نہیں مل رہی اور وہ کثرت ہو گئی۔ تو پھر ایک دن مجھ سے کہنے لگا یار پہلے تیرے مستقبل کا فکر تھا، اب اپنا پڑ گیا ہے کہ اب میرا کیا بنے گا؟
تو ایسا ذہن تھا میرے عزیزو، جب میں نے کالج چھوڑا تو مجھے اور نہیں اپنے یعنی میرا باپ مجھے کہہ رہا ہے جس کی اتنی زمین ہے کہ میری اگلی نسل بھی آرام سے کھا سکتی ہے اگر میں ضائع نہ کروں، میری اگلی نسل بھی کھا سکتی، مجھ سے کہتا ہے تو بھوکا مرے گا تو کہاں سے کھائے گا، تو کمی بڑھن لگا ہے، تو کمی بڑھوں ہے، میری نک وٹاؤں میں۔ یہ میں آپ کو ماحول کی ٹیچنگ بتا رہا ہوں کہ ماحول کی ٹیچنگ کیا ہے کہ عزت مال دولت ہے، نہ کہ چیزیں، نہ کہ دین اور دین کے راستے۔ سعید انور کا پہلا سروزہ جب میرے ساتھ لگا تو اس نے کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ عزت دولت شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اور نصیب میرا ایسا نکلا کہ صرف 22 برس کی عمر میں عزت دولت شہرت تینوں چیزیں مل گئی۔ آپ لوگ ابھی اس چکر میں، میرا چھوٹا بھائی کہتا ہے شالا ڈاکٹر کوئی نہ بنے، حالانکہ نے اس کو بہت رسک بھی دیا، عزت بھی دی، پر کہتا ہماری زندگی کوئی نہیں، ہماری اپنی زندگی کوئی نہیں۔ تو 22 برس کی عمر میں مجھے عزت دولت سب کچھ مل گئی، لیکن اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ میرے اندر بے قلی بھی ہے، بے قراری بھی ہے، بے چینی بھی ہے۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ تو اگر عزت دولت شہرت میرا مقصد ہے تو اب تو مجھے پرسکون ہو جانا چاہیے، چین سے ہونا چاہیے، لیکن پھر یہ خلش کیوں ہے، یہ چبھن کیوں ہے، یہ اب بھی کانٹے کیوں چوبے ہوئے ہیں، یہ نکل کیوں نہیں گئے؟ کہ یہ میری پہلی میری سوچ تھی جس نے مجھے ہٹایا کہ نہیں، یہ منزل نہیں جس سے میں منزل سمجھ کے چلا ہوں۔ اور بعین ہی یہی بات مجھے جنید جمشید نے کہی جب میری اس کی 1997 میں پہلی ملاقات ہوئی۔ میں اس کو بالکل نہیں جانتا ہوں، یہ کوئی گلوکار ہے، یہ کوئی گانے والا ہے، تو مجھے کسی نے تعارف کروایا کہ یہ گلوکار آپ سے ملانا ہے، یہ اس کا نام ہے اور یہ اس کا مشہور نغمہ ہے دل دل پاکستان۔ تو وہ میرے پاس آیا نا تو مجھ سے کہنے لگا کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کا خواب دیکھا نا، خواب وہ مجھے حقیقت میں حاصل ہے۔ چاروں طرف میرے زندگی رقص کر رہی اور ہر لذت مجھے میسر ہے، لیکن میرے اندر اتنا اندھیرا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل کوئی نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ دونوں نے ایک ہی، اور یہ ان دو کی بات نہیں، ہر وہ انسان جو عزت دولت شہرت لذت کو مقصد بنا کے چلے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ نہیں میں غلط آ گیا ہوں، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں کا خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ اور زندگی بیت گئی، پھر سمجھ میں آیا کہ اوہو ہم تو غلط آ گئے، اب لوٹنے کو لوٹو تو دن ہی گئے، شام ڈھل گئی، رات آ گئی۔ تو آپ تو ابھی اچھے ہو، 37 سال سے نیچے ہو، تو اپنی زندگی کی راہوں کو متعین کرو ابھی سے، اور اپنے ذہن کو صاف رکھو کہ اللہ کیا ذہن بنا رہا ہے۔ اللہ یہ ذہن دے رہا ہے کہ مال ملک دولت عزت یہ تمہاری زندگی کی بنیاد نہیں، اس سے تمہاری زندگی نہیں بنتی۔ جن قوموں نے ان چیزوں کو زندگی بنایا، زندگی کا مقصد سمجھا، وہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ تمہارا اس کائنات کا مالک، یہ پہلا ذہن قرآن دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ رکھا تاکہ قیامت تک کے لیے حجت رہے۔ تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، قرآن میں ایک فرق ہے، تورات زبور انجیل کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں، اور قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ اس لیے وہ چونکہ کتاب اللہ تھی کلام اللہ نہ تھی تو ان کو لوگوں نے بدل دیا، وہ زبانیں بیٹھ گئی۔ یہ کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، اور اللہ کا کلام ابدی چیز ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، ازلی ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ سارے دہری دجال اسے مٹانا چاہیں نہیں مٹا سکتے۔ 1935 میں جرمنی کی گردن کافی بلند ہو چکی تھی اور وہ بہت طاقتور ہو چکا تھا، جبھی تو اس نے جنگ عظیم چھڑی، تو وہاں کے پادریوں نے اکٹھا کیا انجیل کو۔ ایک نسخہ دوسرے سے نہیں ملتا، ایک دوسرے سے نہیں ملتا، وہ حیران ہو گئے، کہنے کہ قرآن اکٹھا کرو، اس کا بھی یہ چکر ہوگا۔ تو 1935 میں جب کہ چھاپا خانے ہیں ہی نہیں، برائے نام 40,000 قرآن اکٹھے کیے گئے، افریقہ سے لے کر یورپ ایشیا جہاں جہاں مسلمان تھے
40,000 قرآن کٹھے کیے گئے، اکثر کلمی نسخے، انہوں نے سارے قرآنوں کو ملایا، کسی ایک جگہ فرق نہ پایا، زیر زبر کا بھی فرق۔ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ اترا ہوا ہے، اتارا ہوا ہے اس رب کا جس نے بلند آسمان اور زمین کا فرش بچھایا، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہ قول فیصل ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السمیع العلیم۔ آپ کی تحقیقات کیسے بدلتی رہتی، ہر 10 سال میں بالکل نئی تھیوریز آ جاتی ہیں، اس لیے غلط آگے نہیں۔ قرآن کا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، یہ کلام کامل اکمل طاہر اطہر ہو کر اترا ہے، مکمل ہو کر اترا ہے، اسے کوئی بھی اب نہ بدل سکتا ہے نہ یہ بدلے گا۔ تو قرآن کی بنیاد محکم ہے، قرآن کی بات محکم ہے، ناقابل تبدیل ہے۔ تو قرآن کا ذہن ہے قل اللہم مالک الملک، اے لوگو اے بچوں سنو، بادشاہ اللہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے بادشاہی دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے واپس لے لے، وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے، وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کرے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اگر اللہ تمہارے لیے رحمت کا در کھول دے تو ایٹمی طاقتوں سے بند نہیں کر سکتی۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعده، اگر وہ بند کر دے تو تمہارا ایٹمی طاقت ہونا اس سے کھلوا نہیں سکتا۔ اور اس کو دوسری طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈال دوں تو میرے سوا کوئی اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر میں تمہیں اپنی رحمت سے نوازنا چاہوں تو کائنات ساری مل کر میرے فضل کو تم سے ہٹا نہیں سکتی۔ قل ان الامر كله للہ، کہو حکومت اللہ کی ہے، کب سے ہے؟ للہ الامر من قبل ومن بعد، ایسا شروع ہے کہ جس کی ابتدا کوئی نہیں، اور آخر ایسا آخر ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں۔ حکومت اللہ کی ہے، ابتدا اور انتہا سے پاک ہے۔ طاقت تقسیم کی ہے، اب یہ وزیر اعظم کی طاقت، یہ صدر کی طاقت، یہ وزیر اعلیٰ، طاقتیں تقسیم ہے نا دنیا میں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے ان القوۃ للہ جمیعا، اللہ نے طاقتوں کو تقسیم نہیں کیا، ساری طاقتیں اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہیں، اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شہنشاہی میں کوئی شریک ہو کر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، میرا کوئی شریک کوئی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، میرا کوئی مددگار کوئی نہیں ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدٍ، میری کوئی بیوی کوئی نہیں، میرا کوئی بچہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کا ذہن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ پہلے یہ ذہن بناتا ہے کہ یہ مانو سب کچھ اللہ کا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان اور اس میں جو کچھ اللہ کا، وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور اس میں جو کچھ ہے اللہ کا، وَمَا بَيْنَهُمَا، جو اس کے درمیان ہے وہ اللہ کا، وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، جو تحت الثرى میں ہے وہ اللہ کا، والجبال ارساها، پہاڑ اللہ کے، اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی چارہ اللہ کا، فسالت اودیۃ بقدرها، پانیوں کو بہایا تو اللہ نے بہایا، پہاڑوں کو گاڑا، والجبال اوتادا، تو اللہ نے گاڑا، انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور دھواں بادلوں کے دھوئیں سے پانی اتارا تو اللہ تعالیٰ نے اتارا، فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، اس میں سے پھل پھول غلے زیتون گندم کھجور انار کو اور انگور کو نکالا تو اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ هذا عذب فراق سائغ شرابه، میٹھا پانی بنایا تو اللہ نے، هذا ملح اجاج، کڑوا پانی بنایا تو اللہ نے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ کڑوے پانی کو بھی بطور نعمت کے بتا رہا ہے کہ میں کڑوا پانی بھی میری نعمت ہے؟ یا اللہ کیسے، نہ پینے کے قابل نہ نہانے کے قابل نہ۔ ہم جب رائمنڈ میں پڑھتے تھے، مولانا حبیب الرحمان صاحب ہم سے 1 سال آگے تھے، ہم 1 سال پیچھے تھے، میرا پہلا چلہ انتصال رائمنڈ، جب 3 چلے میں نے لگائے تو اس کے بعد پہلا چلہ جو لگا تو اس میں مولانا حبیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ۔ میرا شوق تھا کہ میں رائمنڈ کے طلبہ کے ساتھ تشکیل کراؤں، تھوڑے وہاں کے حالات پتہ چلے تھا کہ میں نے بھی داخل ہونا ہے، تو ہماری 7 فوٹ تشکیل ہوئی تھی تو اس میں ہمارے ساتھ تھے۔
تو رائمنڈ کا پانی ایسا وہ کڑوا سا بدبودار سا، وہ نہاؤ تو پہلی صابن لگ جاتا، جو ہم صابن لگاتے ہی نہیں تھے کہ صابن در صابن کپڑے میں لگاؤ، تو ایسا تو کڑوا پانی کیا اللہ کی نعمت ہے؟ تو میرے اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اگر سمندر میٹھے ہوتے تو یہ بدبودار ہو جاتے ہیں، بدبو چھوڑ یہ گندا ہو جاتا، جب یہ گندا ہوتا تو اس کی ناپاک گندی ہوائیں ہمیں ملتان میں بیٹھ کے ہلاک کر دیتی۔ اگر یہ پانی میٹھا ہوتا تو اس کے اندر وہ غلاظت پیدا ہوتی، وہ تعفن پیدا ہوتا کہ یہ 171% پانی اور 29% زمین، اور بحر الکاہل 16,000 کلومیٹر لمبا ہے۔ 16,000 کلومیٹر جب پانی گندا ہو جائے تو اس کی ہوائیں ہمارا کیا حال کرتی؟ امریکہ کیسے سلامت رہتا؟ جاپان کیسے سلامت رہتا؟ یورپ کیسے سلامت رہتا؟ پاکستان کیسے سلامت رہتا؟ اللہ نے کڑوا کر دیا، اور کڑوا کرنے کا نظام اپنے حوالے کیا، ہمارے حوالے نہیں کیا۔ کڑوا تو نمک سے ہوتا ہے، نمک کہاں سے آتا ہے؟ اگر اللہ ہمیں کہا چلو بھائی نمک ڈالو اپنے حصے کا، تو سارے انشاءاللہ کھیوڑے میں کھڑے ہوتے، سب ٹرک لے کے، ڈاکٹر صاحبان بھی، انجینئر صاحبان بھی، مولوی صاحب بھی وہیں کھڑے ہوتے، چلو بھائی ٹرک ڈوبو بھائی، ملتان والوں کی باری، کراچی والوں کی باری۔ میرے رب نے ساری دنیا سے زمین کو تھوڑا جھکایا جنوب کی طرف، شمال میں پہاڑ رکھے، دریاؤں کے منبع رکھے، ندی نالے بنائے، جھرنے اور چشمے بنائے، آبشاریں گرائیں، وہاں سے پانی کو چلایا، پانی نے زمین کے اندر سوراخ کیے اور وہاں سے نمک کو چرانا شروع کیا۔ ساری دنیا کے جو دریا ہیں یہ نمک کے ٹرالے ہیں جو روزانہ کروڑوں ٹن نمک سمندر میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں، سمندر میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر اس کے ذائقے کو برقرار رکھ رہے ہیں۔ وہ کڑوا پانی اپنے نمک اور اپنے تیزاب کی وجہ سے اپنے اندر گندگی پیدا نہیں ہونے دیتا، اور اللہ اس میں طوفان لاتا ہے۔ اگر کوئی تھوڑی بہت ہو بھی صحیح تو موجیں جو ٹکراتی آپس میں اور طوفان اٹھتے ہیں، تو جو کوئی تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے۔ پھر اس کڑوے پانی کے اوپر اللہ بلبلے بناتا ہے، ان بلبلوں سے اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں، صرف ایک سیکنڈ میں 1,60,00,000 بلین ٹن پانی ہوا میں اڑ جاتا ہے، ایک سیکنڈ میں، صرف ایک سیکنڈ میں۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ ہوا میں سارے سال میں کوئی کھرب ٹن پانی اللہ اس کڑوے پانی سے نکالتا ہے، اس کو اوپر لے جاتا ہے، اوپر لے جا کر اس کی ایک چھت بنا دیتا ہے۔ اللہ نے پانی میں یہ صفت رکھی ہے، نہ یہ جلدی ٹھنڈا ہوتا ہے نہ یہ جلدی گرم ہوتا ہے، گرم ہونے میں بھی دیر لیتا ہے، ٹھنڈا ہونے میں بھی دیر لیتا ہے۔ اوپر ساری زمین کے چاروں طرف اللہ ان پانیوں کے بخارات کی ایک چادر بناتا ہے، اوپر سے سورج آتے انہیں تپانے لگتا ہے، گرمانے لگتا ہے، وہ آہستہ 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 گرم ہوتے 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 جب وہ اس سطح پر پہنچتے ہیں، جب اس کی شعاعیں پار ہو کر ہمیں برباد کرے گی، تو اللہ سورج کو ادھر جا کے دھکا دے کے مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اور وہ فضا گرم ہوتی ہے پر ہمارے نقصان تک پہنچنے سے پہلے سورج ہارتا ہے، انسان کو اللہ جتاتا ہے۔ پھر اوپر سے ظالم رات آتی ہے پھن پھیلائے ہوئے، اور وہ اوپر کے بخارات کو ٹھنڈا کرنے لگتی ہے، وہ تو گرم ہو چکے ہیں، اب ان کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ رات کا اندھیرا اسے ٹھنڈا کرتے کرتے جب اس سطح پہ پہنچتا ہے، جب اس کی ٹھنڈک پار ہو کے ہمیں برباد کرے گی، تو اللہ مشرق سے پھر سورج کو نکال دیتا ہے۔ یہ میرے رب کا کرم ہے کڑوے پانیوں کی وجہ سے۔ هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، یہ میٹھا مزیدار، یہ کڑوا بدبودار۔ ومن كل تأكلون لحما طريا، مچھلی میٹھے پانے سے بھی، دریاؤں کی مچھلی بھی کھاتے ہو، سمندر کی مچھلی بھی کھاتے ہو۔ تو یہ اللہ ایک ذہن دیتا ہے کہ بحر و بر پر، عرش و فرش پر، شرق و غرب پر، شمال و جنوب پر، ثرا ثریا پر صرف اکیلا اللہ شہنشاہ ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی نے مجھے بنایا۔ اگلی بات آ گئی، اسی نے مجھے بنایا جس نے دھرتی بنائی، جس نے آکاش کی چھت کو اوپر جا کے تانا، سورج چاند کے چراغ جلائے اور تاروں کو حسن بخشا، اور اس نے الشمس والقمر بحسبان، ان کو ایک نظام میں باندھا۔ وبالنجم هم يهتدون ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، جس نے سورج کو، چاند کو، تاروں کو سجایا۔ الشمس
الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، سورج کو تابع کیا، چاند کو تابع کیا، تاروں کو تابع کیا. یولج اللیل، رات کو غلام بنایا، یولج النہار، دن کو غلام بنایا، گرمی اور سردی کو لایا، موسم بدلے. یرسل الریاح مبشرات، کبھی زاریات، کبھی مرسلات، کبھی حاملات، کبھی عاصفات، کبھی ناشرات. یہ ساری ہواؤں کی قسمیں ہیں، کبھی عاصفن، کبھی قاصفن، کبھی ناشرن، کبھی حاملن، کبھی غارین، کبھی مرسلن. کئی ہوائیں عذاب کی ہیں، کچھ ہوائیں رحمت کی ہیں. عاصف اور قاصف یہ عذاب کی ہوا ہے. سرسر عقیم یہ عذاب کی ہوا ہے. ناشر اور حامل اور مرسل اور غاری یہ رحمت کی ہوائیں ہیں. یہ رحمت لے کر آتی ہیں، یہ بادل لے کر آتی ہیں، وہ عذاب لے کر آتی ہیں. اس سارے کے اندر اللہ قرآن کے ذریعے سے پیغام دیتا ہے کہ تمہارا اللہ سب کچھ ہے. لہذا تمہیں بھی اللہ نے بنایا کہاں سے؟ من تراب، پھر من نطفت، پھر ثم خلقنا النطفة علقة، پھر فخلقنا العلقة مضغة، پھر فخلقنا المضغة عظاما، پھر فكسونا العظام لحما، پھر ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. لہذا اے میرا بندہ، تو عورت کے روپ میں ہے، تو مرد کے روپ میں ہے، تو گورے کے روپ میں ہے، تو کالے کے روپ میں ہے. تخلیق تیرے اللہ کی ہے، مصور تیرا اللہ ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. تمہیں تیرے اللہ نے ماں کے رحم میں پیٹ میں بنایا. تو اپنا خالق خود نہیں ہے، مالک خود نہیں ہے. اللہ ہم سے سوال کرتا ہے، ام خلقوا من غیر شیء، خود پیدا ہوئے اپنے آپ اتفاقاً. جیسے وہ ڈارون نے کہا تھا اتفاق سے ہو گئے، دنیا اتفاق سے. ایسے پاگلوں کا جہان کہ اتنی بڑی خوبصورت کائنات اتفاق سے بن گئی. اتفاق سے ایک سیل پانی کے کنارے پرورش پانے لگا اور وہاں سے بڑھتے بڑھتے یہ سب کچھ ہو گئے. کیا عجیب بات ہے، کیسا پاگل پن ہے، کیسا دیوانہ پن ہے کہ ایک دیہاتی بڈھا چولستان کا حل چلاتے اچانک ایف آر سی ایس سرجن بن گیا اور ایف سی پی ایس وہ پروفیسر بن گیا اور سیدھا آ کر پرنسپل آ کے لگ گیا ہے. کیسی احمقانہ بات ہے. ام خلقوا من غیر شیء، اتفاقاً بن گئے ہو؟ نہیں اتفاقاً نہیں. اچھا ام ہم الخالقون، کیا اپنے خالق خود ہو؟ نہیں بالکل نہیں. تو پھر کون خالق ہے؟ پتہ تو وہ کون ہے. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة، وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، نطفے سے بنایا، اور پھر تمہیں مرد اور عورت کو روح بخشا. انا خلقناکم من ذکر وانثی. لہذا جب اس کائنات کا شہنشاہ بھی اللہ ہے اور تمہارا مالک بھی اللہ ہے تو تمہیں عزت دے گا تو اللہ، تمہیں ذلتوں سے بچائے گا تو اللہ، تمہیں علم دے گا تو اللہ، تمہیں رزق دے گا تو اللہ، تمہیں شفا دے گا تو اللہ، تمہاری حفاظت کرے گا تو اللہ، تمہارے لیے نیند لائے گا تو اللہ، تمہارے غم ہٹائے گا تو اللہ، تمہیں خوشیاں دے گا تو اللہ، تمہیں سلائے گا تو اللہ، تمہیں اٹھائے گا تو اللہ، تمہیں زندگی دے گا تو اللہ، تمہاری صحت آئے گی تو اللہ سے، تمہارے دل جڑیں گے تو اللہ جوڑے گا، فتح دے گا تو اللہ دے گا، ذلت آئے گی تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے آسمان سے آئے گی. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور عزت آئے گی تو اوپر سے آئے گی. للہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین. حالات کو بدلتا ہے تو میرا رب. تلک الایام نداولها بین الناس. محبت لائے تو نفرت نہیں آ سکتی. سیجعل الرحمن غدا. نفرت آئے تو محبت نہیں آ سکتی. القى بینہم العداوۃ والبغضاء. بلندیاں لائے تو پستی نہیں آ سکتی. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اور وہ ہلاک کر دے تو کوئی بچا نہیں سکتا. وصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. یہ قرآنی ذہن ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے کہ اے میرے بندے اور بندیوں، تمہارا خالق اور مالک اللہ ہے. اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو مان لو، اس کی مان لو، اسی میں تمہاری عزت ہے، کامیابی ہے. دوسرا ذہن یہ دیتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے اور دنیا اور آخرت کے خزانوں کو سر کرنے کے لیے جو راستہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں کامیاب ہو سکتا. اللہ کے نبی کی زندگی کو اپناؤ. دیکھو اگر تم محمدی بن جاؤ نا، ابھی تو صرف ہم ڈاکٹر بنتے ہیں، میں کہتا ہوں محمدی بن جاؤ نا تو اللہ کی قسم تمہارے ہاتھوں میں اللہ ایسے شفا بھر دے گا جیسے بوجھ ہے، جیسے کرامتیں.
جیسے ابھی تم امریکہ جاتے ہو اور آسٹریا جاتے ہو اور انگلینڈ جاتے ہو کہ وہاں سے ڈگری لے کر آئیں گے تو بڑے ڈاکٹر بن جائیں گے، بڑی عزت، بڑی شہرت، بڑی تنخواہ۔ اللہ کی قسم اگر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سیکھو تو وہ اڑ اڑ کے تمہارے پاس آئیں گے، وہ تمہارے پاس آئیں گے، وہ تمہاری گلیوں میں چکر کاٹیں گے، تم سے سیکھنے آئیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ناممکنات کا علاج ہے، ان کے پاس ناممکنات کا علاج کوئی نہیں۔ احد کی لڑائی میں شکست ہو چکی ہے اور ہمارے نبی گھیرے میں آ چکے ہیں، چند جان نثار آپ پہ قربان ہو رہے ہیں۔ ابوبکر ساتھ ہیں، علی ساتھ ہیں، عمر ساتھ ہیں، طلحہ ساتھ ہیں، زبیر ساتھ ہیں، سعد بن ابی وقاص ساتھ ہیں، حاتم بن ابی بلتع ساتھ ہیں، اور سہل بن حنیف ساتھ ہیں، اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا، گھیرے میں لیا۔ ابو طلحہ انصاری ساتھ ہیں، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چند جان نثار آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، وہ تیروں کی بوچھار ہے، ایک زخمی ہوتا ہے دوسرا جگہ لیتا ہے، وہ زخمی ہوتا ہے تیسرا جگہ لیتا ہے۔ تو ابو طلحہ نے آپ کے سامنے اپنی پشت کو کیا تو ساری کمر تیروں سے بھر گئی، وہ بے حال ہوئے تو طلحہ سامنے آئے، انہوں نے ہاتھوں پہ روک 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 سارا ہاتھ شل ہو گیا، تو قتادہ بن نعمان آئے، انہوں نے جب سینہ سامنے کیا تو ان کو پہلا تیر آنکھ میں آگے لگا اور آنکھ کا سارا کچومر کیما ہو گئی، تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آپ نے ان کے تیر کو کھینچا۔ اب تو کوئی آئی والا ڈاکٹر بھی بیٹھا ہوگا اور آئی تم نے پڑھی بھی ہوگی، اب مجھے بتاؤ اس مریض کو کون ٹھیک کرے گا، اس کو کہاں سے آپریشن سے شفا ملے گی کہ جس کا تیر اندر تک جا چکا ہے، پیچھے کا سارا سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے تیر کھینچا، وہ سارا کیما بنی آنکھ کو ہتھیلی پہ رکھا اور آپ رو پڑے کہ اے میرے رب، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اے مولا میں تجھ سے مانگتا ہوں اس آنکھ کو دوسری سے زیادہ حسین بنا دے۔ اور یہ کہہ کر وہ کیما سیدھی آنکھ میں رکھا، اوپر اپنی انگلیوں کو یوں پھیرا، جب آپ نے ہاتھ ہٹایا تو یہ آنکھ اس آنکھ سے زیادہ حسین بن چکی تھی۔ ارے تم مسیحا بن سکتے ہو میرے رب کی قسم۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ ابو رافع یہودی کو قتل کرنے گئے، اوپر سے چھلانگ لگائی، ٹانگ ٹوٹی، اسے اپنی پگڑی سے باندھا اور وہاں سے چل گھوڑے پر سوار مدینے پہنچے۔ کہا یا رسول اللہ میں قتل تو کر کے آیا ابو رافع کو، میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ آپ نے کہا کھولو پٹی، کھولو پٹی کھولی، آپ نے یوں ہاتھ پھیرا تو کہاں ٹوٹی ہے، دیکھا تو صحیح سلامت، صحیح سلامت۔ یہ نعمت اللہ کا نبی آپ کو دیکھ رہے گیا، اپنے ساتھ نہیں لے گیا، یہ واحد نبی ہے جو اپنی رحمت امت میں تقسیم کر کے گئے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی لڑائی میں، حنین کی لڑائی میں شدید زخمی ہو گئے، چونکہ جو 18 آدمی آپ کے ساتھ رہ گئے تھے ان میں ایک خالد بھی تھے۔ پہلے حلے میں جو بنو حوازن نے اوپر سے تیر مارے تو شکست ہو گئی، صرف 18 آدمی ساتھ رہ گئے، ان میں خالد بھی ہیں، تو زخموں سے چور چور ہو گئے۔ بتایا گیا یا رسول اللہ خالد کا پورا جسم زخموں سے آلود ہے، اور زخم آپ نے کہا اچھا آپ تشریف لائے تو خالد پڑے ہوئے کراہ رہے تھے، آپ نے سر سے لے کر ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور یوں پاؤں تک جو ہاتھ پھیرا تو ایک زخم کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ جس قوم کے پاس ایسے علاج ہوں ان کو کیا ضرورت ہے امریکہ یورپ کے پاؤں چاٹنے کی، ان کی تھوک چاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات یہ ہے بڑی پارسی بیچے تیل، یہ دیکھو قسمت کے کھیل۔ ہمیں خود نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اپنی قیدی تائید کو کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی، یہ تو خود آپ کی ذات بتا رہا ہوں۔ آگے چلو آگے، نباتہ بن یزید نخعی صحابی بھی ہیں، تابعی ہیں، یمن سے آ رہے ہیں، راستے میں گدھا مر گیا، الگ ہو کے 2 نفل پڑے، اے میرا رب تجھے پتہ نہ تیری راہ میں ہوں اور مجھے اس کی ضرورت ہے، اسے زندہ کر دے، اور ایک چابک مارا بِإِذْنِ اللَّهِ، اٹھ اللہ کے حکم سے، تو وہ دم ہلا تو وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ پھر ام الصائب رضی اللہ تعالی عنہا، ناممکنات، دیکھو موت پر آ کر مسلم کافر سب عاجز ہیں، بس کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب ڈاکٹر عاجز ہوتا کہتے جی اب دعا کرو، پاگل پہلے تو نہ ٹھیک کیا، پہلے بھی تو اللہ ٹھیک کرتا ہے۔ کوئی مریض آسان ہو تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں ایک ہفتہ کا ٹھیک ہو جاؤ گے، ارے بدھو اب بھی کہے اب بھی اللہ ہی ٹھیک کرے گا۔ اور جب دیکھتے ہیں اب کام نہیں بن رہا، اب تو یہ اللہ ہی کرے گا، تو پہلے تو کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا تو کہنے لگے یا اللہ پیٹ میں درد ہے کوئی دوائی بتا، دنیا دار الاسباب ہے، اسباب تو لیے جاتے ہیں، نبیوں نے بھی اختیار کیے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پبری جس کو نیازبو کہتے ہیں، عربی میں اس کو ریحان کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ریحان کے پتے توڑو اور اسے اچھی طرح گھوٹ کر اس کو پی لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ کیا تو ٹھیک ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ درد ہوا تو اللہ سے تو پوچھا نہیں، تو پہلے کچھ ہوا ہے، وہ جا کے گھوٹ پیس کے جو پیا تو درد اور بڑھ گیا۔ کہنے کے لیے اللہ یہ کیا ہوا، یہ تو درد بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا، تو نے کیا سمجھا بھائی پبری میں شفا ہے، ریحان میں شفا، میں نے پہلے رکھ دیا نہیں رکھی۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام۔ بیماری ہلکی ہو تو بھی شافی اللہ، بیماری ناممکن ہو تو بھی شافی اللہ، موت کو لوٹا دے زندگی کی طرف تو بھی شافی اللہ۔ ام سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مر گیا، ان کو غسل دے کے کفن دے کر جنازہ پڑھنے لگے، تو آپ نے کہا اس کی ماں کو تو بتاؤ، تو جنازے سے پہلے ان کی ماں آ گئی اور پاؤں کی طرف بیٹھ کر کہنے لگی میرے مولا میں نے تو تیرے شوق میں کلمہ پڑھا، تیری محبت میں گھر چھوڑا، یہ جو تو نے بچہ اٹھا لیا سارا قبیلہ کہے گا دیکھا نئے دین کا مزہ چکھ لیا، بیٹا مروا بیٹھی، یا اللہ مجھے اپنے قبیلے کے آگے شرمندگی سے بچا لے۔ یہ الفاظ اس کے پورے ہوئے تھے کہ بیٹا کفن ہٹا کے اٹھ کے بیٹھ گیا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک وہ زندہ رہا۔ زندگی کو موت میں بدلنا، موت کو زندگی میں بدلنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ آپ کی ٹیکنالوجی، آپ کی سائنس، آپ کی میڈیکل تو نہیں مان سکتی کہ ڈنڈا سانپ بن جائے، پر اللہ نے کہا القیہا ڈالو، فالقاہا ڈالا فاذا ہی حیۃ تسعی، وہ بلکھاتا اور پھنکارتا سانپ بنا۔ آپ کی کیمسٹری کا تقاضا یہ ہے کہ آگ میں گوشت ڈالا جائے تو جل جائے۔ اللہ نے ساری دنیا کی کیمسٹری کو فیل کیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ڈھیر پر بٹھا کر دکھایا کہ کیمسٹری نہیں، اللہ کا ارادہ سب کچھ ہے۔ اللہ نے سارے باٹنی کے علم کو فیل کیا، آگ میں درخت کا کیا کام، آگ میں سبز بوٹے کا کیا کام۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ابراہیم کو، پر مارا جبریل نے، انار کا تر و تازہ درخت نکلا، سایہ دار، پھلدار، خوشبودار، ہریال، سر سبز۔ آگ کے اندر انار بھی کھا رہے، درخت بھی ہے، پانی کا چشمہ بھی ہے۔ کہاں چلی گئی ساری کیمسٹری، ساری زالوجی کے علم کو اللہ تعالیٰ نے فیل کر کے رکھ دیا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نہانے کے لیے ایک طرف ایک فرشتہ سامنے، انسانی شکل، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہاں سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، اللہ کی پناہ، ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک، میں انسان نہیں فرشتہ ہوں، میرے پاس کیوں آئے ہو، لأہب لک غلاما زکیا، آپ کو اللہ بیٹا دینے والا ہے۔ توبہ توبہ توبہ، تو پاگل ہے، انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، لم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیہ، میں شریف پاک دامن عورت ہوں، میں برائی کا سوچ نہیں سکتی۔ اور بچہ ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے شادی، ایک حرام ہے زنا۔ شادی میری ہوئی نہیں، زنا کا میں سوچ نہیں سکتی، تو انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہوگا۔ قال کذلک قال ربک هو علی هین، مریم مسئلہ ہی کوئی، اور وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، وہ آگے وہ پیچھے، وہ سہمی، وہ ڈری، کہیں ڈرو نہیں۔ ان کو آستین سے، یہاں یہ دیکھ رہے ہو، یہاں سے پکڑا، آستین سے پکڑا، انگلی اور انگوٹھے سے یہاں سے، اور پھونک ماری۔ مجھے بتاؤ اس پھونک کا بچے کی تخلیق سے سائنس کی دنیا میں کیا تعلق ہے، زالوجی کی دنیا میں کیا تعلق ہے؟ پر میرے رب نے ادھر پھونک پڑی، ادھر 9 مہینے کا بچہ تیار ہو گیا۔ یہ نہیں کہ وہ پھر پروسیس سے نکلا، نہیں، اسی وقت بچہ، اسی وقت درد، اسی وقت ولادت۔ فحملته فانتبذت فاجاءها المخاض، 3 فا آ رہے ہیں، فا کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ہر کام فوراً ہوتے بچہ ہوا۔ یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ہائے میں مر جاتی، اب کس منہ سے شہر جاؤں؟ نہیں، جاؤ، اما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا، تو لوگوں سے کہنا میرا روزہ ہے، میں بات نہیں کر رہی۔ فاتت به قومها تحمله، وہ آئیں بچے کو اٹھا کر اور شور مچا، یا مریم لقد جئت شيئا فريا یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء ما كانت امك بغيا، ارے مریم نہ تیری ماں ایسی، نہ تیرا بھائی ایسا، نہ تیرا باپ ایسے، یہ کیا کیا؟ فاشارت الیہ، کہ میرا روزہ ہے، بچے سے بات کرو، سنو اللہ کے رحم و کرم کو، ہم جھوٹ بھی بولیں تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ سچ بھی بولتے تھے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، ان کے بول کا بھی روزہ، کھانے کا بھی روزہ، آپ کے صرف کھانے کا روزہ ہے۔
تو ان کا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اور بچے سے کون بات کرے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی بن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ میرے اللہ نے قرآن میں یہ واقعات سنا کر ہمیں بتایا ہے کہ کائنات بحر بر کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے وہ اپنے محبوب کے حوالے کی ہے خزانوں کی چابیاں۔ اے میرا محبوب، تیرے پیچھے جو چلے گا جنت میں پہنچے گا، تیرے پیچھے جو چلے گا بلندیوں تک پہنچے گا، تیرے پیچھے جو چلے گا عزتوں تک پہنچے گا، تیرے پیچھے جو چلے گا وہ جہنم سے بچے گا۔ جنت کی چابی لائے، دوزخ کا تالا لائے، عزت کی چابی لائے، ذلت کا تالا لائے، کامیابی کی چابی لائے، ناکامی کا تالا لائے، محبت کی چابی لائے، نفرت کا تالا لائے، امن کی چابی لائے اور نفرتوں کا تالا بن کر آئے، اور فرمانبرداری کی چابی لائے، نافرمانی کا تالا لے کر آئے، پاک دامنی کی چابیاں لائے، فحاشی کے تالے لائے، عفت کی چابیاں لائے، بے حیائی کے تالے لائے۔ میرے بھائیوں، ایک وقت میں دو کام کر گئے، سارے شر کو تالے لگائے، ساری خیر کو چابیاں لگائیں اور سارے دروازے کھول کر اپنی امت کے حوالے کر کے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کی چابی آپ کو دی، ساری کائنات کی عزتوں کا مالک بنایا، جنت کی چابی ہاتھ میں پکڑائی، ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے انوکھا، سب سے نرالا، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے برتر، سب سے احسن، سب سے انور، سب سے ابہا، سب سے کیا کتنے الفاظ لوں، سب سے ازکا، سب سے اطہر، جتنے بھی الفاظ لاؤ اللہ کی قسم چھوٹے ہیں، اور میرا آپ کا نبی ان سے بڑا ہے۔ اے ہے او بھائیو، محبت آدمی کو پاگل کر دیتی ہے، دیوانہ کر دیتی ہے اور اس کے پیچھے چلا دیتی ہے۔ پائے سگو سید مجنو خلق پرسد نیچے سوچ، کتے کے پاؤں چومے مجنو نے۔ لوگوں نے کہا دیوانے کتا، اور اس کے بھی پاؤں، تجھے کیا ہو گیا؟ ناپاک کے پاؤں چومتا، تجھے کیا ہو گیا؟ نے کہیں سگے درکوے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود، یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، مجھے خیال آتا ہے کبھی تو اس کا پاؤں لیلا کے پاؤں پہ پڑا ہی ہوگا، میں اس لیے چومتا ہوں۔ ہاں 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 ہاں، اس نے اپنی محبت کا غلط استعمال کر لیا۔ میں یوں کہہ رہا ہوں، اپنی محبت کو اللہ رسول پہ لگا دو۔ اور مجھے آپ کی برادری ایک ڈاکٹر خاتون کا فون ہے، میں نے زندگی میں ایسی بات کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ سے بھی نہیں سنی، اللہ کی قسم۔ فیصلہ آباد کی ہیں، ڈاکٹر ہیں، باپ بھی، خامد بھی ڈاکٹر ہے، خود بھی ڈاکٹر ہے، تو میری ہمارے اہلیہ وغیرہ ان سے علاج وغیرہ کے سلسلے میں رابطہ رکھتی ہیں، تو مجھ سے کہنے لگے کہ مولوی صاحب جیسے جیسے میری زندگی بڑھ رہی ہے، میری خوشی بڑھ رہی ہے کہ اللہ کی ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے۔ وہ میری تو کھوپڑی گھوم گئی، میں یہ لفظ تو کسی بڑے ابدال سے بھی آج تک نہیں سنا، بڑے بڑے ولیوں سے یہ لفظ نہیں سنا، جو یہ خاتون میں کوئی کسی مولوی صاحب کے لیے خود بھی ڈاکٹر، خامد بھی ڈاکٹر، کہ جیسے جیسے میری زندگی گزر رہی ہے مجھے خوشی چڑھ رہی ہے کہ میرے اللہ کی ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے۔ تو اپنی محبتوں کے رخ پھیر دو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ دو جہان کی عزتیں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پیچھے چلنے میں۔ ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا یہ بیوی ہے عمر ابن جموح کی کہ اللہ کے نبی کی شہید ہو گیا احد میں، تو ننگے سر ننگے پاؤں، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا احد کی لڑائی، ننگے سر بھاگی، ننگے پاؤں بھاگی، آگے لوگ آ رہے تھے، کہیں کہ اللہ کے رسول کا کیا بنا؟ ان کا تیرا خامد شہید ہو گیا، کہ اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ اللہ کے رسول کا کیا بنا؟ ان کا تیرے دو بیٹے بھی شہید ہوئے، کہ ان کو بھی چھوڑو، یہ بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا بنا؟ کہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، کہ اس کی چھوڑو، یہ بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ کہ وہ ٹھیک ہے، کہ بس پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، پر مجھے آنکھوں سے دیکھنے دو ورنہ مجھے چین نہ آئے گا۔ اور پھر اور آگے بھاگی تو آگے سے آپ آ رہے تھے، آپ کے سامنے بیٹھ گئی زمین پر، آپ کے کرتے کے دامن کو یہاں سے پکڑا، کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، آپ ہیں تو کوئی دکھ نہیں، کوئی درد نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جس پاک زندگی کو لے کر آئے،
وہ زندگی اپنی زندگی بناؤ، وہ نکلتی نہیں، وہ بدلتی نہیں، وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ اللہ نے کسی نبی کی قرآن میں قسم نہیں کھائی، اپنے نبی کی قسم کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اللہ نے کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، آپ کے شہر کی قسم کھائی، وہذا البلد الامین۔ اللہ نے کسی کی رسالت میں قسم نہیں کھائی، آپ کی رسالت میں قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، تو میرا رسول ہے۔ کسی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم نہیں کھائی، آپ کی صفائی پر قسم اٹھائی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ کو پاگل کہا گیا، اللہ نے قسم اٹھائی، آپ کو شاعر کہا گیا، اللہ نے قسم اٹھائی، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر۔ مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی، یہ شاعر نہیں میرا رسول ہے، یہ شاعر نہیں میرا رسول ہے۔ لوگوں نے کہا دیوانہ ہے، تو اللہ نے کہا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ مجھے قسم ہے قلم اور اس کے لکھے کی، میرا نبی دیوانہ نہیں ہے، سچا ہے، کھرا ہے، صاف ہے، ستھرا ہے۔ اور سنو اللہ کے نبی کو ملال ہوا، 18 دن وحی نہیں آئی، 18 نہیں تو بات کے بعد پہلے کچھ دن وحی نہیں آئی، وحی بند ہو گئی، آپ کو ملال ہے۔ قریش کہنے لگے اس کا رب اسے چھوڑ گیا، ودعہ ربہ وقلا، ودعہ ربہ وقلا، اس کا رب ناراض ہو گیا، اس کا رب چھوڑ گیا۔ ایک دن اما خدیجہ نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے، اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ تو اپنوں کی بات تو زیادہ چبھتی ہے نا، آپ غمگین ہو گئے، بس غم کا آنا تھا، تھوڑا دھماکے ہونے شروع ہو گئے، جبریل آ رہے ہیں پسینہ پسینہ، بھاگے بھاگے، کلام آ رہا ہے، کلام آ رہا ہے، والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ مجھے چمکتے دن کی قسم، مجھے اندھیری رات کی قسم، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ پہ ناراض ہوا ہے، آخرت تجھ سے تیرے لیے دنیا سے بہتر ہے، میں نے تمہیں اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ ایک ترجمہ اور سنو جس کو امام راضی نے اشارہ کیا ہے، والضحی، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری گھنی گھنیری سیاہ زلفوں کی قسم، میں نے تجھے نہیں چھوڑا، میں تجھ پہ ناراض نہیں، میں نے تمہیں اتنا دینا ہے کہ تجھے خوش کر دوں گا، تو خوش ہو جائے گا۔ ایک اور ترجمہ سنو، وہ بھی امام راضی نے کیا ہے، والضحی، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو اپنی امت کے جرم چھپا لیتا ہے، گناہگاروں کو بھی سینے سے لگا لیتا ہے، نافرمانوں کو بھی اپنی جھولی میں سلا لیتا ہے، اور ان پر بھی اپنی ستاری کی چادر ڈال دیتا ہے۔ اور سنو میرے بھائیو، کسی برے سے برے کی بھی پگڑی نہ اچھالا کرو، اور ہم نے تو نیکوں کی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دی، کسی بری سے بری عورت کی بھی پگڑی نہ اچھالو، اس کی چننی نہ اتارو، ہم نے تو نیک پاک عورتوں کے دامن کو تار تار کر دیا، ڈھونڈتے پھرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا کرتی ہیں۔ کیا میں معصوم ہوں؟ کیا آپ معصوم ہیں؟ کیا جنید بغدادی معصوم ہو گئے؟ کیا صحابہ معصوم نہیں ہیں تو بعد میں کون معصوم ہوں گے؟ کسی کی کمیاں نہ دیکھو، کسی کی برائیاں نہ دیکھو، اللہ کا نبی ستاری کرتا چلا گیا۔ جو چور کو لے کر آئے تھے نا، وہ جس کا ہاتھ کاٹا گیا تو آپ رونے لگے تو آپ نے فرمایا اگر تم اس سے وہی توبہ کروا لیتے، میرے پاس نہ لاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ کہا یہ آپ ہاتھ نہ کاٹتے کہ شریعت میری تو نہیں کہ میں نہ کاٹتا، شریعت تو میرے رب کی ہے۔ اور جب وہ مائد اسلمی کو زنا میں سنگسار کیا تو آپ نے ثابت بن حسال سے کہا کاش تو اسے میرے پاس نہ لاتا اور اس پر تو اپنی ستاری کی چادر ڈال دیتا اور تو اسے وہی توبہ کرا دیتا، میرے پاس کیوں لایا تھا؟ جو ایسے جرموں پہ پردہ ڈالتا ہو اس کی امت نے نیکوں کو پکڑ پکڑ کے اچھالنا شروع کیا ہوا ہے، پکڑیاں اچھال رہے ہیں۔ یہ اخبار والے کیا کر رہے ہیں؟ اخبار والوں کو چھوڑو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری زبانیں کیا کر رہی ہیں؟ تو میرے عزیزو، میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، دھن رے دھنیے اپنی دھن، برائی دھنی کا پاپ نہ کن، تیری روئی میں 4 دن اولے، سب سے پہلے ان کو چن، اپنی کمیاں دیکھو، اوروں کی اچھائیاں دیکھو، عزت پاؤ گے۔ اللہ کی قسم جو اوروں کی کمیاں دیکھتا ہے
فوراً اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. رابی جواری گرتے گرتے گرتا ہے، اور یہ نیک آدمی اوروں کی کمیاں دیکھ کر نفرت کے جذبے پرورش کرنے والا اپنے دل میں فوراً گرتا ہے. تو اللہ تعریف کر رہا کہا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. تجھے اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جائے گا. راضی، یہ جو آیت ہے نا، یہ آپ کی شان میں پورے قرآن میں سب سے بلند ہے. اللہ ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، خود کہتا ہے میں نے تجھے راضی کرنا ہے. ہائے ہائے، خالق مخلوق کو راضی کرے ہیں، معبود اپنے عبد کو راضی کرے. فَتَرْضَى، ایسا دوں گا کہ تجھے خود بھی رحم و گمان نہیں. یہ لفظ فا ہے نا، فا، یہ اللہ کے لا محدود خزانوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو اتنا دینے والا ہے کہ نہ خود ہمارے نبی کو پتا ہے نہ اوروں کو پتا، صرف اللہ کو پتا ہے کہ میں نے اس کو کتنا دینا ہے. فا کا مطلب یہاں یہ ہے کسی کو اس کی سوچ سے زیادہ مل جائے تو ایک دم پاگل ہو جاتا. یہ کیا ہو گیا؟ ایک آدمی کی 10 لاکھ کی لاٹری نکلی تو اس کو وہ تھا جو ڈاکیا تھا نا، انہوں نے پتہ نہیں ماری نہ جائے، اس کو آہستہ آہستہ بتاؤں. کہنے لگا کون جی صاحب جی آپ کے 50,000 نکلے تو مجھے کیا دو گے؟ میں تمہیں 1,000 دے دوں گا. اگر لاکھ نکلے تو پھر کیا دو گے؟ میں تمہیں 10,000 دوں گا. اگر 2 لاکھ نکلے پھر کیا دو گے؟ میں تمہیں 20,000 دوں گا. اگر تمہیں 3 لاکھ نکلے، 5 لاکھ نکلے، 10 لاکھ، انہوں نے کہا مذاق کر رہا ہے. اگر تیرے 10 لاکھ نکلے تو پھر کیا دو گے؟ کہا آدھے تیرے آدھے میرے، تو ڈاکیا مر گیا. ڈاکیا ڈڑل ہو گیا. فا کا یہ مطلب ہے، یہ فا کا مطلب ہے کہ وہ ملنے والا ہے، وہم و گمان نہیں ہے. یہ تو ایسا لطیفہ ہے. ایک واقعہ چشمدید سناتا ہوں فا کا مطلب سمجھنے کے لیے. ہماری 1984 میں دبئی کا یہ زاہد بن سلطان جو مرحوم فوت ہو گئے، ان کا داماد آیا چلا لگانے. تو میری اس کی تشکیل کٹھی ہوئی. تو ہم محبت خان مسجد سے ایک گاؤں میں جا رہے تھے. تو ہم گاڑی میں بیٹھے تھے تو فقیر آ گیا پٹھان، خدائے دا پارا کرتے کرتے نا گاڑی کے ساتھ لگ کے کھڑا ہوگا، خدائے دا پارا. اس کا مطلب تھا کوئی چلو 4 آنے دیتے ہیں، یہ گاڑی میں روپیہ دے دیں گے. تو اس نے جیب سے میں ہاتھ ڈالا تو 100 روپے کے نوٹ، تو میں 1 نوٹ نکال کے اس کو دیا. تو وہ ایسے نکال دے تو خدائے دا پارا تو اس کے ہاتھ میں آیا. خدائے دا پارا اس نے دیکھا نا 100، اور جو بھاگا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اس نے. اور میں نے کہا تمہیں پتہ یہ کیوں بھاگا ہے؟ میں نے کہا اس سے بھاگا ہے تو یہ سمجھا کہ غلطی سے 100 روپیہ دے دے کہ واپس نہ لے لے، اس لیے بھاگا جا. میں نے کہا میں مہربانی کر ہمارے غریبوں کو خراب نہ کر، ہم تو چوانی دے کر ٹمکا دو، تو 100 دے گا تو ہمارا بیڑا گھر کا ہے. تو مہربانی کر جان دے رہا ہوں، مجھ سے پوچھا کر. یہ ہے فا کا مطلب. اس کی کھوپڑی گھوم گئی، اس نے سارے دن میں 100 کمانا تھا، 1984 کی بتا رہا ہوں. تو اس کو صبح ہی 100 مل گیا تو اس کے تو ہوا میں اڑ گیا. فَتَرْضَى میرے محبوب تجھے اتنا دینا ہے کہ تجھے خود نہیں پتا. تو یہ دونوں جہان کی عزتوں کا راستہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اس پہ آ جاؤ. عرب کے بدو رضی اللہ عنہ بن گئے. آسمان سے سلام اتر آئے، ابو بکر کو سلام آ رہا، اللہ سلام کہہ رہا ہے. ابو بکر سے پہلے حضرت خدیجہ کو سلام آیا کہ یا اللہ جبریل یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کر رہے ہیں اور جنت میں بے جوڑ موتی کے گھر کی خوشخبری سنا رہے ہیں. کب یہ سلام آیا؟ جب حضرت خدیجہ کا سب کچھ اللہ کے نبی پہ لگ گیا. ابو بکر کو کب سلام آیا؟ جب تبوک کے موقع پہ سب کچھ اللہ پہ لگ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ ابو بکر کو میرا سلام پیش کیا جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک پتھروں کے پجاری تھے. خولا بنت ثعلبہ عورت ان کے خامد نے طلاق کی زہار. کوئی آدمی نو کہے آج بھی تو میرے لیے بیوی کو میری ماں کی پشت کی طرح ہے تو عورت اس پہ حرام ہو جائے گی. یا تو پھر غلام آزاد کرے، یا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 60 روزے رکھے، پھر عورت حلال ہوگی. لیکن جب انہوں نے یہ کہا، اس وقت عرب میں دستور یہ تھا کہ وہ عورت اس پہ ایسی حرام ہوتی تھی کہ دوسرے نکاح سے طلاق ہو کر بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا.
3 طلاق سے بھی سخت بات تھی. جب انہوں نے طلاق دی اوس بن صامت ان کے خامد ہیں تو اٹھ کے آئی حضور کے پاس. اس حضرت عائشہ کنگھی کر رہی تھی آپ کو, کہنے کہ یا رسول اللہ میرے خامد اوس نے مجھے طلاق دے دی ہے, تو اس میں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ طلاق زہار دی ہے. تو آپ نے کہا حرم کی علیہ خولا, تو اس پہ حرام ہوگی. کہ یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں, انہو ابو ولدی واحب الناس الیہ, میرے بچوں کا باپ بھی ہے, مجھے بڑا محبوب بھی ہے. زندگی ساری گزر گئی ہے تو غصے نے کہہ دیا آپ نظر ثانی فرمائیں. آپ نے کہا حرم کی علیہ خولا, تو اس پہ حرام ہو گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ افنا مالی افنا شبابی واکل مالی وتفرق اہلی ونفرت له بطنی. یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی, بچے جنتے جنتے میرا پیٹ پھٹ گیا, ماں باپ میرے مر گئے, پیسہ میرا ختم, اس بڑھاپے میں مجھے اور کون شادی کرے گا؟ ماں باپ نہیں کہ جن کے گھر بیٹھ جاؤں تو میں کس کے سہارے بیٹھوں؟ تو آپ نے دیکھا وہ تو مانتی نہیں ہے تو آپ چپ ہو گئے اور اپنا سر جھکا لیا. ہم عائشہ کنگھی کر رہی ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نہیں توجہ کر رہے ہیں, کہیں گے اچھا میں آپ کے رب سے بات کرتی ہوں, آپ نہیں سنتے, میں آپ کے رب سے بات کروں. انہوں نے وہی آسمان کی طرف نظر اٹھائی, ہاتھ اٹھائے, اللہم ان لی منہم صبیۃ صغار, میرے مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان ضممتہم الی فجاعوا وان ضممتہم الیہ فضاعوا, میرے مولا میں اپنے پاس رکھوں تو بھوکے روٹی کہاں سے کھلاؤں, اور خامد کے پاس رکھوں جس سے طلاق ہو گئی تو وہ بوڑھا, تو ان کی تربیت کون کرے گا؟ میرے رب اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ ہوگا. اور دیکھ رہے ہو اللہ کو پابند کر رہی ہے, فیصلہ میرے خلاف نہ کرنا, میرے حق میں فیصلہ کرنا, جو کرنا ہے میرے حق میں کرنا ہے یا اللہ. اور یہ کہہ کر رونا شروع کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آپ پہ وحی آ رہی ہے, چہرہ بدل جاتا تھا, تو انہوں نے خولا کو چپ 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 وہی آ رہی. تو خولا نے اور رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں وہی میرے حق میں آ رہی کہ میرے خلاف آ رہی ہے, اور زیادہ رونا شروع کر دیا. جب آپ وہی ختم ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھولی, خولا تجھے بصارت ہو, اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ اتار دیا. اور یہ فیصلہ تاریخ میں محفوظ نہیں کیا گیا, حدیث میں محفوظ نہیں کیا گیا, یہ قرآن کا حصہ بنایا گیا. 28ویں پارے کو شروع کروایا گیا. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر. بڑا خوبصورت مکالمہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں سن رہا تھا, اللہ نے سن لیا, سمع تو نہیں کہا, سمع اللہ, اللہ نے سن لیا. قول التي تجادلك في زوجها, لمبا تعارف اس کی شان کو بڑھانے کے لیے, جسے ہم کہتے ہیں ڈاکٹر PhD پتہ نہیں آگے پیچھے لگا کر, تو یہ کسی کی عزت کو بڑھانے کے لیے لقب بڑھائے جاتے ہیں. تو اللہ نے خولا کی عزت کو بڑھانے کے لیے قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله 5 لفظ اس کے لیے اتارے. کہ میں نے سنا خولا کی بات, وہ آپ سے اقرار کروا رہی تھی, آپ انکار کر رہے تھے, پھر آپ نے سنا نہیں, اس نے مجھے سنایا تو میں نے سن لیا, میں نے اس طلاق کو ختم کر دیا. یہ 3 جرمانے ہیں, طلاق ختم, بیوی حلال, غلام آزاد کرے, نہیں تو 7 مسکینوں کو روٹی کھلائے یا 7 روزے رکھے, بیوی حلال. تو میرے بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستوں کو یہاں تک پہنچایا کہ ان کے لیے قرآن اترنے لگ گئے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی نظام چلنے لگ گئے. کوئی سیف اللہ نہیں آیا, کسی امت کسی نبی کے غلاموں میں سیف اللہ بنے, اور کوئی کسی عورت کا نکاح آسمانوں پہ نہیں پڑا گیا. اسی امت میں حضرت زینب کا نکاح اللہ نے آسمانوں پر پڑھا ہے. اور نکاح ایجاب قبول گواہ, اس کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ 2 گواہ ہو, ایجاب ہو قبول ہو, اس کے بعد جا کر نکاح ہوتا ہے. یہ کیسا نکاح ہو رہا ہے آسمانوں سے, نہ گواہ نہ ایجاب نہ قبول نہ مہر, اور اوپر سے خبر آ رہی ہے ایجاب و قبول. ہمارے دوست ہیں میر خان, اس کے نوکر کا نکاح ہونے لگا, تو مول صاحب پوچھا ہاں بھائی فلانے نے تھی تیرے نکاح جتنے قبول کی تھی, اسے کسائیں کہ میں سارے کی صلاح ہو گئے. اسے کہا سارے کی صلاح نہیں, تیری کی صلاح ہے. جیسا کہ میں سارے کی صلاح ہو گئے, تیرا بیڑا کرے, سارے کی صلاح نہ, تیری صلاح کی ہے. ایجاب و قبول کے بغیر تو کام نہیں بنتا. تو یہاں نہ ایجاب نہ قبول نہ گواہ نہ مہر. فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها, جب زید کی طلاق کی عدت پوری ہوگی, اے میرے محبوب میں نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا. اسی نبی کی غلامی سے ملا ہے.
جنت میں آواز آ رہی ہے پاؤں کے چلنے کی. ہم نے کہا بلال کیا بات ہے، جب بھی جنت میں جاتا ہوں تیرے چلنے کی آواز آگے آگے سنائی دیتی ہے. نعمان بن حارثہ آپ جنت میں جا رہے ہیں، آپ کو قرآن کی تلاوت سنائی دی. آپ نے پوچھا کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا نعمان بن حارثہ. وہ مدینے میں، آواز جنت میں، یہ کیا چکر ہے؟ کہ یا رسول اللہ ماں کا فرمان بردار ہے، اس کی وجہ سے اس کی آواز جنت میں پہنچ رہی ہے. نعمان بن حارثہ کیسے تھے ماں کے فرمان بردار؟ ماں کو تیل لگاتے، ماں کو کنگھی کرتے، ماں کی جوئیں نکالتے، ماں کے کپڑے دھوتے، ماں کی روٹی پکاتے، پھر نوالے بنا بنا کے خود منہ میں ڈالتے تھے. اس نے کیا عوض کیا کہ جنت میں تلاوت کی آواز جا رہی ہے. جنت میں تو اللہ کے محبوب ایک زندگی لائے ہیں، اس پوری زندگی کا نام اسلام ہے، جس میں صرف نماز نہیں ہے، اس میں روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ تو بنیادی ارکان ہیں. ایک معاشرت ہے، ایک اس میں اخلاق ہے، معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اس میں حیا ہے، پاک دامنی ہے. حبیب بن عمیر دشمن کی روم کی قید میں آئے، 10 سال 9 قتل ہو گئے. ایک باقی بڑے خوبصورت لمبے چوڑے، ایک رومی سردار نے کہا میں غلام بناؤں، پکڑ لیا. ایک دن کہنے لگا تو عیسائی ہو جائے نا تو پھر تجھے اپنی جاگیر بھی دوں گا، بیٹی نکاح میں دوں گا. کہنے لگے سارا جگ بھی دے دو تو یہ کام نہیں ہو سکتا. اب وہ تو شروع سے بے غیرت، دین ہی غیرت سکھا.